اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتے تھے، اللہ چاہتے ہمیں جانور بنا دیتے، بھیڑ بکری بنا دیتے، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور مسلمان بنایا۔ چاہتے تو یہودی بنا دیتے یا نصرانی بنا دیتے، پادری بنا دیتے، کسی بھی دھرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا کی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا اور اپنی اطاعت کی، اپنی فرما برداری کی، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، جو فرما برداری کر رہے ہیں، اس میں ہماری اخلاص کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، اس کو ہم خلوص سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس میں ہماری نیتیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ اخلاص ہی وہ شے ہے جس سے اعمال کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی اعمال میں اخلاص نہ ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ جب ہم اعمال کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر اخلاص ہوگا، تبھی اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اعمال قبول ہوں گے، تبھی وہ اللہ تبارک جو ہم نے عمل کیا ہے تبھی اللہ کے نزدیک وہ قبول ہوگا، اگر ہماری نیتیں اس میں ٹھیک ہو۔ اگر ہماری نیتیں صحیح نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہمارے عمل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں، ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے تقوی میں ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری نیتیں کیسی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پرکھتے اور جانچتے ہیں۔ جیسا کہ ہم تمام امت مسلمہ کو معلوم ہے کہ جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اور اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد سے امت محمدیہ کے اوپر قربانی، امت محمدیہ کے اوپر ہی صرف یہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے ہی قربانی واجب ہو گئی۔ ہمارے نبی سے پہلے جو امتیں آئیں ان کے اوپر بھی قربانی واجب تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی تبدیلی ہے امت محمدیہ میں اور ہمارے امتوں سے پہلے جو امتیں آئیں، اس امت سے پہلے ان میں اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی۔ جو امت محمدیہ کا فیض ہے کہ جو ہم گوشت کی قربانی کر رہے ہیں، جو جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اس کا گوشت بھی ہم ہی کھا رہے ہیں۔ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا پیسہ بھی ہم آپس میں بانٹتے ہیں، ہم آپس میں اپنے رشتہ دار کو، کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ یہ صرف امت محمدیہ کا فیض ہے۔ آج سے پہلے جو امتیں آئیں وہ ان کا زکوٰۃ، ان کے صدقے، ان کی قربانی کا گوشت، اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جاتا اور اوپر سے ایک چنگاری آتی اسے جلا کر خاک کر دیتی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، یہ امت محمدیہ کے لیے لن ینال اللہ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، کہ تمہارے جانور کے خون نہیں پہنچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر کچھ پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ آج 50% مسلمانوں کی یہی حال ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے قربانی کر دیں۔ دکھاوے کے لیے ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں قربانی کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع اللہ بعلمہ، من سمع الناس بعلمہ سمع اللہ باسامی خلقہ واقرہ وصغرہ، کہ جو دنیا میں اپنے اعمال لوگوں کو بتائے گا، لوگوں کو دکھلائے گا، یہ دکھاوا کرے گا کہ جو اس نے عمل کیے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب لوگوں کو بتائیں گے۔ وہ یہاں دنیا میں اپنے اعمال لوگوں کو بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس کے عیوب لوگوں کو بتائیں گے، اور تمام لوگوں کے سامنے اس کے عیوب جب بتائے جائیں گے تو تمام لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا، اس کی ریاکاری کو ظاہر کیا جائے گا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہمارا حال کیا ہے، کہ آج ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ آج مسلمان اس لیے قربانی کر رہے ہیں کہ جب تمام لوگوں کے یہاں قربانی ہوگی، جب سب لوگ قربانی کریں گے تو ہمارے بچے ضد کریں گے، اس وجہ سے آج ہم قربانی کر رہے ہیں۔ بلکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنا ہے۔
میرے دوستوں اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہمارا اعمال ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے اعمال تبھی قبول ہوں گے جب ہماری نیتیں ہوں۔ جیسا کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں کہ ایک شخص تھا، اس نے مدینہ ہجرت کی اس وجہ سے کی کہ اس نے ایک جگہ مگنی کر رکھی تھی، ایک جگہ مگنی کر رکھی تھی اس کے، جس سے اس نے مگنی کر رکھی تھی، اس نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ آ جاؤ تبھی اسی حال پر شادی ہو سکتی ہے کہ تم مدینہ آ جاؤ۔ تو اس نے ہجرت کی، اس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت نہیں کی، بلکہ اس نے اگر ہجرت کی تو صرف شادی کے لیے ہجرت کی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها فهجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى الله فهجرته الى ما هاجر اليه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه کہ جو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب کوئی شخص ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہے تو اس کی ہجرت کی جو نیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے، اور جب کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اس کی ہجرت ہو تو اس کی ہجرت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اس کی ہجرت تو دنیاوی مطلب کے لیے ہے، تو اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد جس شخص وہ مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ انہوں نے جس عورت سے شادی کے لیے ہجرت کی تھی ان کا نام ام قیس تھا۔ میرے دوستوں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے عمل ہو وہ صرف اخلاص و نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہو، کسی اور کی خوشی، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو، یہ ریاکاری، یہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کریں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 شخص بلائے جائیں گے، ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو بلائیں گے، اس کو اپنی نعمتوں کو بتائیں گے، اپنی نعمتوں کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد پوچھیں گے کہ اللہ جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی اس کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، وہ کہے گا کہ میں تیرے خوشنودی کے لیے اللہ تیری راہ میں جہاد کیا اور یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹا ہے، تم نے اس وجہ سے جہاد نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی میری رضا کے لیے جہاد نہیں کیا، بلکہ تو نے جہاد اس وجہ سے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں تجھے بہادر کہا جا چکا، تیرا یہاں پر تیرا کوئی حق نہیں، تیرا یہاں پر کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد پھر عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اسے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام جو اپنی نعمتیں ہیں سب کا اظہار کریں گے، سب کو بتائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے جو تجھے نعمتیں دی تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے آپ کی رضا کے لیے، آپ کے خوشنودی کے لیے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس وجہ سے حاصل نہیں کیا کہ تو نے اس وجہ سے علم حاصل نہیں کیا کہ تو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا، تو نے علم اس وجہ سے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے فاضل کہیں، تجھے مفتی کہیں، تجھے حافظ کہیں۔ اب تجھے دنیا میں کہا جا چکا، اب یہاں پر تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اس کے بعد سخی کو بلایا جائے گا، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کو بتائیں گے۔ اس کے بعد پوچھیں گے کہ تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ تو کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جہاں دیکھا کہ وہاں پر تیری رضا ہے، وہاں پر اگر میں مال خرچ کروں تو اس میں تیری رضا ہے، تو میں نے وہاں خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس وجہ سے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا میں تجھے کہا جا چکا اب تیرا یہاں پر کوئی حصہ نہیں۔ میرے دوستوں سوچنے کا، غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ریاکاری کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ ہمیں قربانی کرنی ہے، لیکن سب سے پہلا کہ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔